السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائے نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 49۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو بنا ویٹ کیے، بنا وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صدر راولپنڈی۔ شادی کے بعد وہ بہت کم مرتبہ میکے آئی تھی۔ آج بھی وہ حسینہ کے اصرار پر ان کے ساتھ چلی آئی کیونکہ وہ واپس لاہور جا رہی تھی۔ تانیہ پھر سے ماں بننے والی تھی اور اس کی ڈیلیوری کے روز قریب تھے، اسی لیے اب وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ ماحول اس وقت فیملی گیدرنگ جیسا بن گیا تھا۔ فرحان بھی آیا ہوا تھا اور مہرنگ بھی۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہیں پرتکلف باتیں ہو رہی تھی کہ ارمان چلا آیا۔ ولی محمد اور فرحان نہایت گرم جوشی سے گھر کے اکلوتے داماد سے ملے تھے، لیکن حیدر اسے آتا دیکھ کر اٹھ گیا کیونکہ وہ اپنا غصہ ضبط نہیں کر پاتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے چہروں پر سب ٹائٹل پڑھے جا سکتے تھے۔ بابا میں ذرا احمد کی طرف جا رہا ہوں، کچھ کام تھا۔ وہ اپنے فون میں مصروف ہونے کا دکھاوا کرتا باہر کی جانب جانے لگا۔ ارمان خود اس تک آیا اور اس سے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیدر نے کینت توز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ارمان نے بھی تپانے والی مسکراہٹ چڑھائے چہرے پر طاری کر لی۔ سلام نہیں کرو گے حیدر؟ تمہارا اکلوتا بہنوئی ہوں۔ باقی سب مسکراتی ہے لیکن مہرنگ نہ مسکرا سکی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی بدمزگی نہ ہو، لیکن فیملی گیدرنگ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا تھا، پر وہ نہیں چاہتی تھی آج ایسا ہو۔ حیدر مسکرایا اور آگے بڑھ کر ارمان کے گلے ملا۔ اسی بات کا افسوس رہے گا کہ تم میرے اکلوتے بہنوئی ہو، حیدر نے سرگوشی میں کہا تو ارمان قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ حیدر پیچھے ہو کر کھڑا ہوا۔ اوہ حیدر، اب جانے بھی دو اتنی پرانی بات کو، اس نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ حیدر کو ابھی تک افسوس ہے کہ اس کی منگیتر اب میری بیوی ہے۔ ارمان نے باقی سب کی معلومات میں بھی اضافہ کیا، لیکن یہ معلومات تانیہ کے علاوہ کسی نے اچھی نہ سمجھی۔ مہرنگ کا چہرہ سرخ پڑا اور وہ اپنی جگہ ایک مرتبہ پھر چور سی بن گئی۔ یہاں ایک اس کا سسرال تھا اور اس کا مائیکا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب ان دونوں میں توازن کیسے برقرار رکھے۔ اس نے شادی کے بعد لڑکیوں کو ہمیشہ سسرال کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا، اور اس وقت وہ ایسا کرتی تو کبھی ولی محمد کے بیٹوں سے نظریں نہ ملا پاتی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو ارمان اسے تانوں سے ہی آدھا کر دیتا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ولی محمد کو دیکھا۔ ایک وہی تھے جو اس کے ماضی کے بارے میں احسن طریقے سے جواب دیا کرتے تھے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں سوچتا ارمان بیٹے، اپنے درمیان کے مذاق کو خود تک رہنے دیا کرو، تم اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ ولی محمد نے قدر سنجیدگی سے اس بات کو سب پر واضح کرنے کے بعد باور کروایا کہ انہیں بیٹی کے لیے ایسا مذاق ہرگز نہیں پسند آیا۔ سوری ماموں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا، ارمان جلدی سے بولا اور حیدر معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ ارمان کو ایک گھوسا ہی جڑ دیتا۔ ارمان کے آنے کے بعد باتوں کا سلسلہ وہیں سے جڑا تو حسینہ ان دونوں کو بھی خوشخبری سنانے کا کہنے لگی۔ ہاں مہرنگ، اب تو کافی دن ہو گئے شادی کو، تم دونوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تانیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس کے انداز میں غرور سا جھلک رہا تھا۔ فیملی پلاننگ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے تانیہ، ہو جائے گا بچہ بھی جب ہم مناسب سمجھیں گے، ارمان نے اسے جواب دیا۔ مہرنگ نے سنجیدگی سے ارمان کو دیکھا، بہت مطمئن سا بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اچھی بیوی کی طرح اسے اب یہ طعنے بھی سننے تھے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، یا وہ سب کو بتا دے کہ اس کا شوہر بچہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس ماحول میں بے حد بے چین سی ہو گئی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی جیسے شادی کے بعد بن گئی تھی۔ وہ ایسے کسی کا راز بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس شخص کی ہر بات کو راز رکھ رہی تھی جو اس کا شوہر تھا۔ وہ تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن اسے ارمان سے محبت تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا لگانے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ مہرنگ کی خاموشی کو ولی محمد نے بہت محسوس کیا تھا۔ شادی سے پہلے والی مہرنگ بہت بولتی تھی اور شادی کے بعد والی مہرنگ بہت خاموش اور گمسم سی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے چاروں بیٹوں نے بھی اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ وہ آ کر کسی بات پر لڑی نہیں تھی، کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، مہمانوں کی طرح آئی تھی اور شاید مہمانوں کی طرح ہی چلی جاتی۔
کچن میں آ کر وہ کھانا گرم کر رہی تھی جب ارمان اس کے پیچھے وہیں چلا آیا۔ کیسے لگ رہا ہے مائکے میں آ کر؟ تم نے ماموں کو آگے لگا دیا یہاں رکنے کا کہنے کے لیے۔ میں انہیں انکار بھی نہ کر سکا۔ اس نے میز پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا۔ مہرنگ نے کچھ نہیں کہا۔ کیا ہوا، زبان گھر چھوڑ آئی ہو؟ پانی پینے کے بعد ارمان نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ مجھے یہاں رکنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے کہا نہیں ہے؟ اوون کا ٹائمر سیٹ کرتی مہرنگ کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اسلام میں ایسا ہی ہے۔ مہرنگ خاموش رہی۔ مجھے اپنے مطلب کا سارا اسلام معلوم ہے مہرنگ ملک۔ پھر تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو ادویات تم مجھے لا کر دیتے ہو وہ اسلام کی روح سے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ارمان گلاس میز پر پٹک کر اس کے قریب آیا۔ مہرنگ نے غیر ارادی طور پر چند قدم پیچھے کی جانب لیے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کے قریب آنے سے وہ ڈرتی تھی۔ بیڈ روم کی باتیں وہیں تک رکھا کرو۔ مہرنگ نے نہایت مایوسی سے اسے دیکھا۔ اوون کا ٹائمر لگا کر وہ میز پر برتن لگانے لگی۔ کچن میں غیر معمولی سی خاموشی چھا گئی۔ تم یہاں سب کے سامنے اتنی بے چاری کیوں بنی ہوئی ہو؟ ارمان پھر سے کہہ رہا تھا۔ کم بولنے سے کوئی بیچارہ نہیں بن جاتا۔ کبھی کبھار انسان کو خاموش رہ لینا چاہیے اور دوسرے کو بھی خاموش رہنے کا موقع دینا چاہیے۔ تم بدتمیزی کیوں کر رہی ہو؟ میں بدتمیزی نہیں کر رہی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور تمہیں حیدر کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اوون سے بریانی نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ رہی تھی۔ انہیں بات کرتے رہنا چاہیے، کم از کم تب تک جب تک وہ اس گھر میں تھے۔ وہ ولی محمد کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو کیسا کہنا چاہیے تھا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے پچھلے 4 سالوں سے میں تمہارے نکاح میں تھی اور اب میں تمہاری بیوی ہوں؟ اس کے سامنے کباب اور رائتہ رکھتے ہوئے مہرنگ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ایک مرتبہ سوری بول تو دیا ہے مہرنگ، اب کیا تم بھی ماموں والی باتیں دہراؤ گی؟ اس نے اکتا کر کہا۔ تم نے سب کے سامنے اسے شرمندہ کیا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ یہی کہ تم میری بیوی ہو۔ میں تمہیں جیسے مرضی رکھوں یہ اس کا سردرد نہیں ہے۔ ویسے تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ کہیں تم بھی کوئی بھی نیچ بات مت کہنا ارمان، رشتوں میں لحاظ و عزت رہنے دو۔ مہرنگ نے یاسر سے کہا اور پھر اس کا مزید اپنے شوہر سے بات کرنے کا دل نہیں کیا۔ اسے کھانا دے کر واپس بیٹھک میں جانے کے بجائے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سائم کے بقول اس کے کمرے پر حیدر نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو ہر شے ویسی کی ویسی تھی جیسے وہ شادی سے پہلے چھوڑ کر گئی تھی، البتہ ایک نئی اسٹڈی میز اور ان کے ساتھ کتابوں کا داخلہ اس کمرے میں ہوا تھا۔ وہ آ کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے دوسرا تکیہ اٹھا کر اپنے کان پر رکھا، لیکن کروٹ لیتے اٹھائے گئے تکیے کے نیچے ایک تصویر رکھی نظر آئی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ مہرنگ کی ساری اداسی بھگ سے اڑی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کو غور سے دیکھا، جاننے کی کوشش کی کہ اسے کہاں دیکھا تھا اور کب دیکھا تھا۔ آیا دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ دماغ پر بے تحاشا زور ڈالنے کے باوجود وہ اسے یاد نہ کر پائی۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کال لاگ میں جا کر جلدی سے ایک نمبر ڈائل کر دیا۔ کرنے کو ایک نیا کام مل گیا تھا۔ دوسری جانب سے ایک بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم مہرو آپی، کیسی ہے آپ؟ حشاش بشاش سا احمر کہہ رہا تھا۔ خبردار، مجھے آپ ہی کہا، مجھے یقین نہیں ہوتا تم اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا سکتے ہو۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب اور حیدر کے بتانے سے پہلے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپی؟ دوسری جانب حیرانگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ کون ہے وہ لڑکی جس کے لیے حیدر راتوں کو جاگتا پھر رہا ہے؟ بلکہ تم مجھے بتاؤ گے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں نا۔ اوہ، آپ نادیہ کی بات کر رہی ہے؟ اچھا، تو نادیہ نام ہے اس لڑکی کا؟ ہاں، اسی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ تو حیدر کی کلاس میٹ تھی اور اب شاید کچھ اور چل رہا ہو، لیکن آپ کو کیا حیدر اس کے لیے سیریس ہے؟ لے، حیدر آ گیا۔ آپ خود اس سے ہی بات کر لے کمینے، تو نے مہرو آپی کو نادیہ کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ وہ احمر کو سن سکتی تھی۔ دوسری جانب شاید شوق لگا تھا۔ تو نے کیا بکواس کی ہے مہرو کے سامنے؟ تم خود ہی تو انہیں سب بتا کر آ رہے ہو۔ احمر اس سے زیادہ شوق میں تھا اور اسے احساس ہونے میں چند سیکنڈ ہی لگے تھے کہ اسے بکرا بنایا گیا ہے۔ تو دوست ہے یا جاسوس؟ حیدر نے خفگی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ وہ اب میرا کمرہ ہے مہرو، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ بابا نے کہا تھا اس گھر کی ہر چیز مہرنگ کی ہے، اس نے کچھ اترا کر کہا۔ تصویر کو شرافت سے وہیں رکھ کر کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ بابا کے ساتھ والا کمرہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا ہے۔ اس نے جیسے معلومات میں اضافہ کیا۔ میں انتظار کر رہی ہوں، ورنہ اگلے 1 گھنٹے میں بابا کو تصویر سمیت ساری معلومات بیٹھ کر سنا دوں گی۔
महरू तुम बाबा से ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? 1 घंटे से पहले वापस पहुंचो, तुम्हारा शौहर चला गया? वो खाना खाकर जा चुका होगा, वो ज़्यादा देर किसी के सामने अच्छा बनकर नहीं बैठा रह सकता। उसने सादगी से कहा। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने जल्दी से तस्वीर वापस तकिए के नीचे रखी और फ़ोन बंद करके सीधी हुई, क्योंकि वली मोहम्मद कमरे में दाखिल हो रहे थे। सो तो नहीं रही थी मैरिंग? वो दरवाजे में ही खड़े पूछ रहे थे। नहीं बाबा, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। वो उठ बैठी तो वली मोहम्मद आगे आए और उसे अपने साथ छत पर चलने का कहा। वो मुस्कुराई, मतलब मेहमान जा चुके थे। आज अरसे बाद उसे घर जैसा महसूस हो रहा था। इतने दिनों से वो अपने घर से ही दूर थी। अरमान का घर उसका घर नहीं था, वहाँ उसे अच्छा महसूस नहीं होता था। ये वली मोहम्मद का घर था, जहाँ उसे अपनेपन का एहसास होता था। वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ गए। ठंड होने के बावजूद वो अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो वली मोहम्मद के घर में थी। वो सफ़ेद कुर्सियों में से एक पर जाकर बैठ गए। वो झूले को देखती वहाँ आ गई। उसका रंग कब तब्दील हुआ वो जानती थी, हैदर ने ही किया होगा। तुम्हें सियाह व सफ़ेद रंग पसंद है ना? तो हैदर ने रंग बदल दिया। वो मुस्कुराई और उस झूले में सिमट कर बैठ गई। वो जानती थी वली मोहम्मद बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। उसने आसमान को देखा, वो आज भी सितारों से बड़ा हुआ था। उसने कुशन को ठीक किया और नींद दराज सी हो गई, ताकि सितारों भरे आसमान को तसल्ली से देख सके। अरमान कैसा शौहर है? वो अपनी बेटी को देखते हुए बहुत सीधे साधे अल्फाज में पूछ रहे थे, बल्कि मोहताज अंदाज में पूछ रहे थे। वहाँ बस एक बाप की फितरी तशवीश थी, जो बेटी की खामोशी में छुपी आवाज़ सुनना चाहते थे। महरिंग नहीं चौंकी। वो इतनी सादा गुफ्तगू कर लिया करते थे जिसे इस मुल्क के 90% शौहर होते हैं। उसने मज़े से जवाब दिया। आवाज़ में शिकवा था, ना जज्बात का उबाल, बस सच था। और उस मुल्क के 90% शौहर कैसे होते हैं? उन्होंने दिलचस्पी से पूछा, जैसे पहली मर्तबा ऐसी दुनिया का राज खोल रहे हो जिसे वो बरसों से देखते तो रहे थे मगर समझ ना पाए हो। इस मुल्क के 90% शौहर ना जालिम होते हैं और ना फरिश्ते। वो खुद को हर किसी का सेंटर समझने वाले मर्द होते हैं, ख़ास तौर पर अपनी बीवी का। वो रोटी कपड़ा और छत को मोहब्बत का नामुल बदल मानते हैं और समझते हैं कि ज़िम्मेदारी पूरी हो गई तो रिश्ता भी पूरा हो गया। इससे ज़्यादा की तौक़ा करना या खुद करने से उनकी इज़्ज़त घटती है। उसने कहना शुरू किया तो वली मोहम्मद मुस्कुराकर उसका तज़किया सुनने लगे। इस मुल्क के 90% शौहर बीवी की थकन को जज्बाती कमज़ोरी समझते हैं, बीवी के सवाल को बदतमीज़ी और उसकी खामोशी को रजामंदी समझ लेते हैं। इस मुल्क के 90% शौहर हाथ नहीं उठाते, इसीलिए माशरा उन्हें अच्छा समझता है, उनकी इज़्ज़त करता है और बीवी को अपने साथ चलने वाला इंसान नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक फिट नोट समझते हैं, जो तब ही अहम होता है जब मंजर या ज़िंदगी ख़राब होने लगे। उनके नज़दीक बीवी का काम बस एडजस्ट करना होता है, क्योंकि वो ख़ुद को जैसा है वैसा ही मुकम्मल समझते हैं। उनके नज़दीक बदलने की ज़रूरत हमेशा दूसरे फ़रीक को होती है, यानी बीवी को। अपनी खुशियों से, अपने करियर से, अपने रिश्तों से हमेशा बीवी को ही समझौता करना पड़ता है, क्योंकि इस मुल्क के 90% शौहर तो मिस्टर परफेक्ट होते हैं। उसने कंधे उचकाए और गर्दन मोड़कर वली मोहम्मद को देखा कि बस इतना ही कहना था। इतना गहरा तज्जिया इतनी जल्दी? वली मोहम्मद मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कुराहट कहीं ना कहीं खोखली थी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ था कि ये तज्जिया बिला वजह नहीं है। जल्दी कहाँ बाबा, 4 साल से जानती हूँ उसे, उसने मुस्कुरा कर बताया। वली मोहम्मद ने गहरी सांस भरी। उनका सीना किसी बोझ से भर गया था। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगा कर बैठ गए। नज़रें कहीं दूर आसमान के किसी रोशन सितारे पर जमी हुई थी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरमान से शादी करवा कर गलती कर दी है? उसने जैसे अपने बाप का चेहरा पढ़ लिया था। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं वहाँ बहुत खुश हूँ बाबा। इस वाक़े के बाद अरमान का रवैया कैसा था? उन्होंने उसे तसल्ली दी कि वो उसकी बात मान गए हैं। वो मेरी बहुत फ़िक्र करता है बाबा, लेकिन वो मानता है कि अदालत मेरे काम करने की जगह नहीं है, क्योंकि लोग बातें बनाते हैं। मैं अपनी और उसकी इज़्ज़त साथ लेकर जाती हूँ। वो हंसी। एक बात बताए बाबा, अगर वो कहे कि वकालत छोड़ दो तो मुझे क्या करना चाहिए? किसी गधे को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत तय कर सके। हैदर की हाँफती हुई आवाज़ पर उन दोनों ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो नीचे से ऊपर शायद भागता हुआ आया था।
हैदर, वो बहनोई है तुम्हारा। वली मोहम्मद हस्ब तौका गुस्सा हुए। हैदर ने महरंग के बाल बिगाड़े और जाकर कुर्सी पर वली मोहम्मद के करीब बैठ गया। बाबा, जब इंसान को पता लग जाए कि जिस इंसान को उसने या उसके घर वालों ने चुना है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? महरंग ने उठकर शौक से अंदाज में उसे देखा। बाबा, आप उसकी किसी फ़िलॉसफ़ी का जवाब नहीं देंगे और तुम जाकर सो जाओ। अभी मेरी और बाबा की डीप टॉक का वक्त है। वह हैदर की आंखों से मिन्नतें वास्ते भी दे रही थी कि क्योंकि वो नहीं चाहती थी हैदर कुछ ऐसा कहे जिससे वली मोहम्मद को लगे कि वो खुश नहीं है। तुम दोनों को छुपा रहे हो? बाबा, हैदर को एक लड़की पसंद है, महरंग ने जल्दी से कहा। हैदर ने बेयकीनी से उसे देखा। वो इस बात के बदले उसका कोई राज अफशा न कर सका क्योंकि वो शादीशुदा थी और वो वादा ले चुका था। वली मोहम्मद अब हैरत से हैदर को देख रहे थे। कौन है? बाबा, ये झूठ बोल रही है। हैदर जैसे होश में आया। बाबा, आप अहमद से बेशक पूछ ले। वली मोहम्मद ने महरंग को देखा। बाबा, ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करता। वली मोहम्मद ने फिर गर्दन मोड़कर हैदर को देखा। बाबा, मुझे तो लड़की का नाम भी पता है। वली मोहम्मद ने झूला झूलती महरंग को देखा। बाबा, अगर ये किसी नादिया का नाम लेगी तो मैं इसे नहीं जानता। ये फसादी औरत मुझे आपसे पिटवाना चाहती है। वली मोहम्मद ने हैदर को देखा जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। बाबा, इससे पूछे मैं नादिया का नाम ही क्यों लूँगी? वो शरारती अंदाज में पूछ रही थी। हैदर का बस नहीं चल रहा था कि उठकर महरंग की गर्दन मरोड़ दे। कोई मुझे नादिया के बारे में बताएगा या अहमर को बुला लूँ? आखिर में वो संजीदा हुए। महरंग की मुस्कुराहट भी सिमटी। वो हैदर की पसंद को ही उसकी दुल्हन बनाना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी। हैदर ने ही सर झुकाकर बताना शुरू किया कि कौन नादिया और किस खानदान की नादिया, क्या करती है और कहाँ रहती है, और उसे कब से कैसे और क्यों जानता है। वो सब बताता चला गया और फिर उन तीनों के दरमियान गहरी खामोशी छा गई। वली मोहम्मद ने फिर से कुर्सी की पुरसे टेक लगा ली थी। हैदर यूं ही झुके सर के साथ वहाँ बैठा रहा था और महरंग वही सबसे पहले वहाँ से उठकर गई थी। उसने क्या कहना था, क्यों कहना था, उसे समझ न आया। वो अशर खानज़ादा की बेटी को कैसे अपनी भाभी बना सकती थी? क्या ऐसा उसके ख्वाब में भी मुमकिन था? E7 इस्लामाबाद। वो फजर की नमाज़ पढ़कर कमरे में वापस आया तो ज़मरत जाग रही थी और आज कई दिनों बाद उसने ज़मरत को दोबारा नमाज़ पढ़ते देखा था। वो बाकायदगी से नमाज़ नहीं पढ़ती थी, लेकिन अक्सर नमाज़ पढ़ लिया करती थी। कभी उसकी देखा देखी और कभी जब उसे अचानक से याद आ जाए। और आज इतने दिनों बाद वो खुद ही फजर की नमाज के लिए उठी थी। वो सोफे पर बैठकर उसे देखता रहा। पिछले कई दिन उसने सिर्फ इसी कमरे की दर दीवार को घूरते हुए गुजारे थे। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और आज वो अबॉर्शन के लिए जाने वाले थे। उनके दरमियान बातचीत मुकम्मल बंद नहीं थी, लेकिन एक सर्द महरी ज़रूर छा गई थी। गुज़रे चंद दिनों में उन्होंने वो कमरा और घर अजनबियों की तरह शेयर किया था। वो नाखुश था और बेहद था। ज़मरत जानती थी कि इसने ज़मरत के एहसासात और ख्वाहिश को मोतबर जाना था तो अपने एहसासात का गला घोट दिया था। वो पिछले कई दिनों से सिर्फ दुआओं के सहारे ज़िंदा था कि कोई मौजज़ा होगा और उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसे क्या देख रहे हो? ज़मरत की आवाज़ पर वो चौंका। चंद लम्हे वो कुछ बोल ही ना सका। देख रहा हूँ औलाद के कातिल इतने पुरसुकून होकर फजर कैसे अदा कर लेते हैं। मुझे भी आज इमाम साहब कह रहे थे कि मेरी नमाज बहुत पुरसुकून है। ज़मरत को उसकी बात जूते की मानने लगी। अगर तुम्हें गिल्ट हो रहा है तो तुम मुझे 2 हफ्तों से मेरी मर्ज़ी करने का क्यों कह रहे थे कि शायद मेरे इतने इसरार पर तुम्हारा फ़ैसला बदल जाए और तुम अपनी मर्ज़ी के बजाय हमारी खुशी को चुनो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी खुशी औलाद से जुड़ी है? सफ़ेद दुपट्टे की बकल खोलते वो उसके बराबर आकर बैठी। क्योंकि मैं पागल था, उसने फराग दिली से तस्लीम किया। ज़मरत ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो बहुत डिस्टर्ब नज़र आता था। उसने ज़मरत के हाथों को देखते हुए कहा, अगर आज हमने ये कदम उठा लिया तो हम मुस्तकबिल में कभी औलाद पैदा करने का नहीं सोचेंगे। कम अज़ कम मेरी तरफ से तो कभी नहीं, और इसका नतीजा जो भी होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुस्तफ़ा ने बहुत संजीदगी से अपना फ़ैसला सुनाया। तुम इतना बड़ा फ़ैसला अकेले कैसे कर सकते हो? मैं एक औलाद को कत्ल करके दूसरी औलाद क्यों पैदा करूं? अभी तो उस बच्चे ने सांस लेना भी शुरू नहीं किया। ज़मरत, तुम मुझे गिल्ट दे रहे हो। अभी सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन जब तुम ये कदम उठा लोगी तो खुद से नज़र नहीं मिला पाओगी। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सिर्फ ज़िद में आकर खुद को अजियत में मुब्तला कर रही हो। होती है यार लोगों की नाजायज़ और अच्छी अच्छी
اور چھپی ہوئی اولادیں، ہوتے ہیں لوگوں کے غیر مناسب تعلقات، کرتے ہیں لوگ غلط کام، لیکن ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو اپنی غلطی کا مداوع کسی بے قصور کی جان لے کر کرتا ہوگا۔ میں کسی کے کیے کی سزا ہماری اولاد کو نہیں دے سکتا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ زمرد پلیز، کیا صرف اس مرتبہ تم میری بات مان سکتی ہو؟ تمہیں خلیفہ اپنے بھائی کے طور پر چاہیے تھا نا، میں اسے یہاں بلا لوں گا۔ تم اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، تم اسے اپنا بھائی بلا سکتی ہو۔ تم چاہتی تھی کہ میں زعفران کاٹن کے لیے تمہیں اپنا انویسٹر بناؤں، مجھے منظور ہے، لیکن صرف پہلی اور آخری مرتبہ میری بات مان لو۔ ہمارے بچے کو مت مارو۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بولو تم اور کیا چاہتی ہو؟ زمرد کتنے ہی لمحوں سے دیکھے گئی، وہ اس شخص کے ساتھ کیا کرنے والی تھی اور کیوں کرنے والی تھی۔ تم اتنی محبت کرتے ہو اس اولاد سے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئی ہی نہیں۔ میں اس احساس سے ہر روز جینا چاہتا تھا کہ میری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے والا تھا، لیکن اس روز تم نے ہوش میں آنے کے بعد مجھے مار دیا۔ زمرد، تم نے وہ کہا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم نے مجھے محبت کرنے ہی نہیں دی۔ مجھے پل پل یہ احساس کھاتا رہا کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ اگر اپنی منمانی کی تو تم پر ظلم کروں گا، اور تم اس دنیا کی وہ واحد عورت ہو جس کے ساتھ میں کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کر سکتا، تو خود کیسے کروں گا؟ یہاں زیادہ تر عورتیں اولاد صرف دوسروں کی خوشی کے لیے پیدا کرتی ہے۔ شاید میں بھی تم سے ایسا کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس احساس کو کیا کہتے ہیں۔ میں اگر کسی ایک کو چنوں بھی تو کیسے؟ زمرد کتنے ہی لمحے کچھ بول نہ سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے مینیپولیٹ کر رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی اپنے باپ کے کیے کی سزا وہ اپنے شوہر اور اولاد کو کیوں دینے والی ہے۔ تم کچھ کہو گی؟ ٹھیک ہے۔ زمرد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم اس بچے کے آنے کی تیاری کرتے ہیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو زمرد؟ میں فجر کے وقت تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس کی خاکستری آنکھیں چمک رہی تھیں، ان میں پانی اکٹھا ہو رہا تھا، اور پھر وہ پانی آنسو کی صورت بہہ گیا۔ مصطفیٰ نے اسے ہمیشہ کی طرح نرمی سے اپنے ساتھ لگایا۔ شاید وہ فیصلہ صرف اس کی خوشی کے لیے لے رہی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا کہ کم از کم اس نے اچھا فیصلہ لیا ہے۔ لیکن میں بدلا لوں گی موزی، تم مجھے نہیں روکو گے۔ میں اب انہیں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ تم معاف کیوں نہیں کر دیتی زمرد؟ میں آج ابارشن کرواتی تو کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاتے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ واقعی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ اس کے بعد ان دونوں کے تعلقات کیسے رہتے۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس نے خاموشی سے زمرد کے بال سہلائے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، قتل کے علاوہ کچھ بھی کرو میں سنبھال لوں گا۔ زمرد نے کچھ بھی نہ کہا۔ رات میں ہی حسنین اپنے والدین اور خلیفہ کے ساتھ ان کے گھر موجود تھا۔ شاید اس سے پہلے مصطفیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، اور اب جب وہ سب وہاں تھے تو گھر میں رونق سی لگ گئی تھی۔ اس کی ساس اسے اٹھ کر کچن تک بھی نہیں جانے دے رہی تھی، گویا کہ کچن ان کا بیٹا ہی سنبھالتا تھا، لیکن وہ اسے مکمل آرام کا کہہ رہی تھی، اور بھی کئی قسم کی ہدایات دے رہی تھی جنہیں وہ مسکرا کر سن رہی تھی، حالانکہ کئی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اور رات کو جب صوفیہ نے اس سے پوچھنے کے لیے کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ اگر تم مصطفیٰ کی خوشی کے لیے ایسا کر رہی ہو تو خود پر ظلم مت کرو زمرد، وہ سمجھدار آدمی ہے، سمجھ لے گا، خود کو تکلیف مت دو۔ خود کے لیے کر رہی ہوں سب ماما، آپ بے فکر رہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ واقعی کچھ ہلکا محسوس کر رہی تھی، شاید دور اندر وہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زندگی میں لیے گئے کچھ فیصلوں کی طرح اسے اپنا وہ فیصلہ بھی ٹھیک لگا، کیونکہ اسے اب بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ DHA اسلام آباد۔ ناشتے کی میز پر 3 نفوس نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے ناشتے میں مشغول تھے۔ امارہ کو بہت دنوں سے اپنے والدین کے درمیان کوئی سرد مہری سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ان دونوں کی لڑائی میں نہیں بولتی تھی، البتہ ناراضگی کے دوران وہ صلح کے لیے کوشش اور ثالثی کا کردار ادا کیا کرتی تھی۔ اس نے گلا کھنکار کر ان دونوں کو دیکھا۔ کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے انار کا جوس اپنے گلاس میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیں آپ دونوں باری باری اپنی بات بتائیں گے۔ اس نے جوس کا گلاس اپنے سامنے رکھا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حمدان قریشی نے کہنا شروع کیا تو نائلہ نے انہیں ٹوک دیا۔ ہاں،
شادی کو لے کر بحث ہو رہی ہے۔ وہ جو جوس کا گلاس لبوں تک لائی تھی چونک گئی۔ میری شادی کی ابھی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ اچانک سے ہراساں ہو گئی۔ ابتسام والی بات ابھی اتنی پرانی بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اتنی جلدی کسی اور سے شادی کر لیتی، اور ویسے بھی اسے اس وقت شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ وہ خود کو دماغی طور پر ٹھیک نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اگلا کچھ عرصہ تھراپی لینا چاہتی تھی۔ وہ خود کو فائز کے ساتھ الفا سیکیورٹی کے 2 گارڈز اور اردشیر کے لوگوں کا قاتل بھی سمجھ رہی تھی، اور اس سے اس سب کا یہی حل نظر آ رہا تھا کہ وہ ان سب کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ یہ سب اس کی وجہ سے مشکل میں آتے ہیں۔ شادی فی الحال سب سے غیر ضروری چیز تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ کیوں تم نے بوڑھے ہو کر شادی کرنی ہے جو ہمیں تمہاری شادی کی ضرورت محسوس نہ ہو؟ نائلہ قریشی نے تیوری چڑھائی۔ ہمدان قریشی خاموش رہے۔ امارا نے گردن اٹھا کر ماں کو دیکھا، اس کے جواب کی منتظر تھی۔ بوڑھے ہو کر شادی نہیں کرنی، لیکن ممی شادی کے لیے انسان کو ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے۔ اس انسان سے ملنا پڑتا ہے جس سے وہ شادی کرے، اسے جاننا پڑتا ہے کہ وہ شادی کرنے لائق بھی ہے یا نہیں، اور میرے پاس ان سب چیزوں کے لیے ابھی وقت نہیں ہے۔ تمہیں جس سے شادی کرنی ہے تم اسے بچپن سے جانتی ہو، اس کے مزاج کو جانتی ہو اور ملتی بھی رہتی ہو۔ تمہیں ان سب چیزوں کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے کہتی تھی تھوڑا سوشل رہا کرو، نہ جانے اپنی 1.5 انچ کی مسجد میں کیسے رہ لیتی ہو۔ کیا تمہاری سجل سے بات نہیں ہوتی؟ ساجدہ اور سجل آج تمہارے لیے اسامہ کا رشتہ لا رہی ہے۔ شام کو گھر پر رہنا، اور آپ ہمدان صاحب، رشتے ہمیشہ برابری والوں میں کرنے چاہیے۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور آگے بھی یہی ہوگا۔ خبردار، جو آپ نے اس کے دماغ میں کوئی نئی بات ڈالنے کی کوشش کی وہ اپنی سنا کر اٹھ گئی۔ ہمارا ہکا بکا سی کبھی جاتی ہوئی ماں کو دیکھتی اور کبھی خاموش بیٹھے باپ کو۔ ڈیڈی، مجھے نہیں شادی کرنی اسامہ سے، آپ ممی کو سمجھائے۔ وہ اپنا ناشتہ بھول کر ان کے سر ہو گئی۔ اس مرتبہ کی لڑائی اسی کی وجہ سے ہوئی ہوگی، ورنہ ہمدان کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتے۔ میری نظر میں جو تھا وہ تمہاری ماں کو پسند نہیں، اور جو میری نظر میں تھا وہ بھی ممی کو پسند نہیں۔ اس نے بھی جیسے بے بسی سے کہا۔ میں خود تمہارا ہاتھ ابتسام کے ہاتھ میں دیتا اگر وہ تمہاری کزن کا شوہر نہ ہوتا۔ ابتسام کے علاوہ بھی تو کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں ڈیڈ۔ فائز اچھا انسان تھا امارا، لیکن تمہاری ماں نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ نہ جانے نائلہ تمہاری زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں بہت پہلے اس شخص کو تمہارے لیے دیکھنے لگا تھا، لیکن جو اللہ کو منظور۔ امارا اپنی جگہ چور سی ہو گئی۔ اس نے شکر کیا کہ نائلہ وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ فائز کا نام لیے جانے پر وہ بے حد ناراض ہوا کرتی تھی۔ یعنی آپ کچھ نہیں کریں گے؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ انہیں آنے دو، ملنے میں حرج ہی کیا ہے، باقی بعد میں دیکھ لوں گا۔ ہمدان صاحب نے کہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ اسامہ بالکل پریکٹیکل انسان نہیں ہے۔ کزین ہونا ٹھیک ہے، لیکن اتنے امیچور لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ہمدان صاحب داخلی دروازے سے اندر آتے شخص کو دیکھ کر یوں ہی مسکرا دیے۔ کس قسم کے میچور لڑکے پسند ہیں تمہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی پسند جانتے تھے، جیسے ہماری کمپنی کے لڑکے ہیں۔ اس نے گویا رازداری سے بتایا تو وہ ہنس دیے۔ چلو، میرے مہمان آئے ہیں، اس بارے میں رات میں گپ لگاتے ہیں۔ ویسے گیلری کا کام کیسا جا رہا ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کام تبھی اچھا ہوتا ہے جب 3 ماہ بعد کوئی ایگزیبیشن ہوتی ہے۔ ابھی تو پچھلے ایگزیبیشن سے نکلے ہیں۔ ہمدان قریشی نے اس کے پیچھے کھڑے اردشیر کو دیکھا۔ امارا نے بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس نے بہت دنوں بعد اردشیر کو دیکھا تھا، بلکہ کوئٹہ سے واپس آنے کے بعد وہ اسے آج دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم میڈم، اردشیر نے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو شیر بلوچ؟ اللہ کا احسان ہے میڈم، آپ کب سے آفس دوبارہ جوائن کر رہی ہے؟ آج سے ہی، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ شاید کسی کام سے ہمدان صاحب کے پاس آیا تھا، اسی لیے ہمدان صاحب اسے لیے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ اسے ابھی آفس کے لیے تیار ہونا تھا، اسی لیے وہ ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ آفس نہیں جا رہی تھی، کسی کام کو کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ یوں خود کو مزید ڈپریشن کی طرف ڈھکیل رہی ہے، اسی لیے اسے خود کو مصروف رکھنا چاہیے۔ آج موسم خراب ہونے کے باوجود وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی۔ گھنٹہ بھر بعد وہ سفید سوٹ کے ساتھ سرخ رنگ کا ہیلز پہنے اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ بھی پورچ میں پہنچی تھی جب اردشیر اور ہمدان صاحب بھی ہال سے بات کرتے اس کی جانب آ رہے تھے۔ ہمدان صاحب بے حد سنجیدہ تھے۔ ڈیڈی، امارا، تم اردشیر کے ساتھ آفس جانا، مجھے شیلڈ اسٹار والوں کی طرف جانا ہے۔ وہ بہت جلدی میں تھے کہ وہ اپنی بات بھی مکمل نہ کر سکی۔ ڈیڈی کافی جلدی میں ہے۔ ہمدان صاحب کار میں بیٹھ گئے تو امارا نے اردشیر کی جانب دیکھا۔ اردشیر نے اسے دیکھا اور پھر نظر اس کے گلے میں بندھے سفید سلک کے اسکارف میں اٹکی۔
جی ہمدان سر کی سہیل صاحب سے میٹنگ تھی اور وہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھتے سادہ سے انداز میں کہا، آئیے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے عرشیر کی گاڑی تک آئے اور وہ حسب عادت پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ کار میں پھیلی خوشبو کو دور کرنے کے لیے یوں ہی اسے بتانے لگا کہ پھیلی خاموشی کو دور کرنے کے لیے یوں ہی اس سے بتانے لگا کہ آج کل آفس میں کیا چل رہا ہے، اور پھر امارا کو وہ سب یاد آیا جس سے بچنے کے لیے وہ آفس جانا چاہ رہی تھی۔ مجھے آج آفس نہیں جانا شیر بلوچ، کیا تم مجھے کاشف اور عمر کے گھر لے کر جا سکتے ہو؟ مجھے تعزیت کے لیے ان کے گھر جانا ہے۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے مس میٹامورفوسس۔ ہمدان صاحب اور ہم سب ان کے گھر سے آئے ہوئے تھے اور اب جہاں تک ممکن ہوگا ان کی مالی مدد بھی کر دیں گے۔ مجھے اس رات کے بعد سے سکون نہیں ملا ارشیر، اس نے کہا تو ارشیر کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر تھم گئی۔ مجھے لگتا ہے میں قاتل ہوں، جیسے میں پیدا ہی قتل کرنے کے لیے ہوئی ہوں۔ ہاں تم کہو گے کہ میں نے کسی کو نہیں مارا، لیکن وہ میری وجہ سے مرے ہیں۔ اگر میں بھی سب کے ساتھ چلی جاتی تو شاید وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس سامنے تیزی سے بھاگتی سڑک پر نظریں جمائے رکھی۔ زمرد ٹھیک کہتی ہے، میرا وجود ناسور ہے اور آپ کو خود کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس رات جو بھی ہوا وہ کم از کم آپ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ میں اس حادثے کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ ہمارا ساری ملامت اسے دے کر خود بری الذمہ ہو جائے، نارمل ہو جائے اور اس حادثے کو بھول جائے، لیکن اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا تو کیا وہ بھی سب بھول کر نارمل نہ ہو چکا ہوتا؟ اپنے باپ اور بھائی کے قاتلوں کو ڈھونڈنا ترک نہ کر چکا ہوتا؟ میں بھی گلٹی ہوں اور بے حد ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے اب تمہارے شرمندہ ہونے اور میرے گلٹی ہونے سے کچھ نہیں بدل سکتا۔ نہ ہی وہ دونوں واپس آ سکتے ہیں اور نہ سب پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، جیسے حقیقت تسلیم کر رہی ہو۔ ابھی ارشیر کچھ کہتا کہ ہمارا کا فون بجا، کوئی فسوسا ٹوٹا اور اس نے معذرت کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھائی۔ کیسی ہو ہمارا؟ خالہ نے بتا تو دیا ہوگا کہ آج ہم لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ دوسری جانب اس کی ماں کی فیورٹ سجل تھی، جس کے قصیدوں کی بدولت امارا اس سے کھار کھاتی تھی۔ وہ مس پرفیکٹ ہو نہ ہو، لیکن نائلہ نے اس کی کامیابیوں کا ہمیشہ امارا کی ناکامیوں سے موازنہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سجل سے کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ ہاں معلوم ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے یہ تو اچھا ہوا، مجھے تمہیں منانے یا بتانے کا طویل مرحلہ پار نہیں کرنا پڑا۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، خالہ نے تمہیں یہ بتایا کہ اب الفا سیکیورٹی کے کچھ شیئرز تمہارے ہونے والے شوہر کو ملنے والے ہیں؟ خالہ نے کہا کہ کل سے اسامہ آفس جوائن کر سکتا ہے۔ کیا پوسٹ ملے گی میرے بھائی کو؟ وہ مزے سے پوچھ رہی تھی۔ ممی ایسے دلاسے بہت سے لوگوں کو دیتی رہتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے سنجیدہ لو اور اپنے غیر سنجیدہ بھائی کو میرے آفس بھیج دو۔ دوسری جانب جیسے محفوظ ہو کر کہا لگایا گیا تھا، دیکھو اب ہمدان انکل اور خالہ کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں کہ تمہارے بعد وہ کمپنی سنبھالے، اور پوری کمپنی تمہارے رحم و کرم پر چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اسامہ نائلہ خالہ کا بیٹا بننے والا ہے اور ہمیں یہ رشتہ دل و جان سے منظور ہے۔ اوہ تو یہ شادی ایک بزنس ڈیل ہے، مبارک ہو، پھر تم لوگ الفا سیکیورٹی کے 40% شیئرز کے مالک بننے والے ہو۔ اس کے اندر کچھ چھن کر ٹوٹا۔ اس کی ماں پھر صرف اس کی ماں ہی تو نہیں تھی، وہ دنیا داری کے ہر تقاضے کو امارا کی ذات سے زیادہ ترجیح دیتی تھی۔ ہاں نہیں تو، وہ کچھ اترا کر بولی، پھر میں یہ بزنس ڈیل ابتسام کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ سجل ویسے تم لوگ ڈائیورس کب لے رہے ہو؟ ابتسام نے ایسا کچھ بتایا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ اور ابتسام بہت قریب ہے۔ بکواس بند کرو۔ دوسری جانب بات کو سنجیدہ لے لیا گیا تھا، ابھی تو شروع بھی نہیں کی اور تم غصہ کر گئی۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر فون گویا منہ پر دروازہ بند کرنے کی طرح بند کیا۔ ارشیر نے اس سے کچھ پوچھا نہ بات وہیں سے آگے بڑھائی۔ تمہیں میری شادی سے جڑی کسی بزنس ڈیل کے بارے میں علم ہے ارشیر؟ اس نے ریئر ویو مرر سے ارشیر کو دیکھا جو سامنے موجود سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہ سکا۔ آج کل اس کا کل کام ہی امارا کی ذات سے جڑا ہوا تھا۔ جی نہیں میڈم۔ تم ڈیڈی کے ساتھ کس سلسلے میں میٹنگ کرنے آئے تھے؟ وہ ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمدان صاحب نے کلب کے سلسلے میں چند کام میرے ذمے لگائے تھے، اسی بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنی ساری توجہ کا مرکز باہر کا ٹریفک اور سڑک کو بنانے کی پوری کوشش کی۔
اور کیا تم ابتسام اور سجل کے ڈائیورس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ وہ اس مرتبہ بھی بروقت جواب نہ دے سکا۔ جی نہیں میڈم، میں دوستوں کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ امارا نے گہرا سانس لیا۔ تم بھی اب مجھ سے باتیں چھپانے لگے ہو۔ اس نے نظریں ہٹا لی تو اردشیر نے ریئر میرر سے اسے دیکھا۔ کچھ باتوں سے انجان رہنا آپ کو زندگی کی کسی بڑے روگ سے بچا لیتا ہے۔ آگاہی تباہی لاتی ہے، اسی لیے کسی ایسی بات کو جاننے کی کوشش مت کرے جس سے صرف آپ کا نقصان ہو۔ کار رکی تو امارا اس سے کوئی سوال نہ کر سکی۔ وہ کاشف کے گھر کے باہر آ کر رکے تھے۔ اگلے 2 گھنٹے وہ کاشف اور عمر کے گھر والوں کے ساتھ رہے۔ امارا نے معافی مانگی اس کی توقع کے برعکس کسی نے اسے برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ اردشیر نے ساری ذمہ داری لی تھی۔ اگر کوئی کارروائی ہوتی بھی تو صرف اردشیر کے خلاف، اور وہ ہر جگہ صرف اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ وہ اتنا کچھ کیوں کر رہا تھا؟ وہ اتنے قریبی دوست بھی نہیں تھے کہ وہ یوں اس کا دفاع کرتا پھرے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ واپس کار میں آ کر بیٹھنے کے بعد وہ خفگی سے کہہ رہی تھی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، وہاں آپ سب میری ذمہ داری تھے۔ میری طرف سے کوتاہی ہوئی اور ہر چیز کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ لیکن وہ مجھے بچاتے ہوئے مرے، وہ اپنی جاب کرتے ہوئے مارے گئے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ امارا اسے کہہ نہیں سکی کہ مجھ پر اتنے احسان مت کرو۔ اس نے بس اسے ایک قبرستان کا بتا کر وہاں چلنے کا کہا۔ وہ حیران ہوا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ راستے سے پھول لیے اور اس کے بتائے ہوئے قبرستان کی جانب گاڑی موڑی۔ امارا کی دوست کی قبر اس قبرستان میں نہیں تھی، البتہ سہیل وڑائچ کے بیٹے کی قبر یہاں تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی چلتا ہوا فائز کی قبر کے پاس آ کر رکا تھا۔ یہ زمرد کے بھائی کی قبر ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ اردشیر نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس شخص کی موت کا ذمہ دار بھی وہ خود کو مانتی ہے۔ اگر فائز زندہ ہوتا تو میں بہت پہلے اس سے شادی کر چکی ہوتی۔ قدرے فاصلے پر کھڑے اردشیر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ فائز بہت آئیڈیل انسان تھا اردشیر۔ وہ آگے بڑھا اور اس آئیڈیل انسان کی قبر پر خاموشی سے پھول ڈالنے لگا۔ میں نے اس کا پروپوزل ٹھکرایا کیونکہ مجھے چند سال پہلے بھی ابتسام پسند تھا، اور ابتسام نے مجھے ٹھکرایا کیونکہ اسے سجل پسند تھی۔ اس نے فائز کی قبر کے پاس اگتی غیر ضروری جھاڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالنا شروع کیا۔ وہ غور سے اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ عالیہ اچھی لڑکی ہے اردشیر، اس سے شادی کر لو، وہ تمہارے ساتھ بہت پیاری لگے گی۔ اردشیر کے ہاتھ ساکت ہو گئے، بے یقینی سے سیدھا ہوا تو نظریں سلک اسکارف والی پر ٹھہر گئی۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بہت امید تھی۔ اردشیر نے لب بھیجتے گہرا سانس لیا۔ وہ کیسی جگہ پر کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کم از کم امارا سے ایسا نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے ماتھے کی شکنوں میں بے اختیار اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امارا اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس نے اردشیر کے چہرے پر بیک وقت کئی تاثرات دیکھے تھے۔ آپ مجھ سے ایسی کوئی فرمائش مت کریں میڈم جسے میں چاہ کر بھی پورا نہ کر سکوں۔ میں آپ کو انکار نہیں کر پاؤں گا۔ اب کی مرتبہ اسے نظریں چرائی۔ میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ شوپر ہاتھ میں تھامے فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ امارا اس سے ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ کیا عالیہ نے اس سے کچھ کہا تھا؟ اس کا موڈ ٹھیک ٹھاک قسم کا بگڑ گیا۔ امارا نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر خود بھی دعا مانگ کر اٹھ کر باہر آ گئی۔ موسم خراب ہو رہا تھا اور شاید کچھ دیر میں بارش بھی شروع ہو جاتی۔ کون ہے وہ لڑکی اردشیر جس کے لیے تم شادی سے بھاگ رہے ہو؟ وہ کار کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا جب امارا نے اس کے سامنے رک کر نہایت سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ جانتی تھی اسے جواب دے گا اور سچ ہی کہے گا، لیکن وہ اس کے منہ سے وہ اعتراف بھی نہیں سننا چاہتی تھی جو اسے کھٹک رہا تھا۔ فون سے نگاہ ہٹا کر اردشیر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کا تاثر بے حد نرم تھا، امارا کے کسی شک پر جیسے مہر لگی تھی۔ اب وہ اس کا جواب نہیں سننا چاہتی تھی، وہ اپنے کان بند کر لینا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی آپ ہیں امارا؟ اس نے بھی اسے سنجیدگی سے جواب دیا اور پلک تک نہ جھپکا سکی۔ اس نے کان بند کیے، نہ وہ آواز سننے سے خود کو روک سکی۔ آگاہی تباہی لاتی ہے، شاید اردشیر نے سچ ہی کہا تھا۔ وہ اس کے بات کے جواب میں کچھ کہہ نہ سکی۔ اردشیر کو یہیں رک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مزید کہہ رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کم از کم اس وقت تک جب تک میں الفا سیکیورٹی میں کام کرتا رہوں گا۔ میں اپنی ہونے والی ہمسفر کے ساتھ دیانتداری سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ کام کرتے رہنے سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ امارا نے بائیں ہاتھ کی مٹھی بھیج لی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ اردشیر کے لیے اس کے قریب رہنا کتنا مشکل تھا۔ وہ کہہ نہیں رہا تھا، لیکن زمرد کی طرح وہ بھی چاہتا تھا کہ امارا اس کی زندگی سے نکل جائے یا وہ امارا کی زندگی سے چلا جائے۔ آپ کو مجھے اس حد تک نہیں لانا چاہیے تھا کہ میں اپنی محبت کا اعتراف کسی اعتراف جرم کی طرح کر رہا ہوں۔ تم تو الفا سیکیورٹی کو اسی لیے چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ میرے قریب ہونا تمہاری مشکلات بڑھاتا تھا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن میں مزید اس احساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا کہ میں ابتسام کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہوں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ دونوں کی شادی متوقع تھی۔ اس نے اپنے باقی تمام مسائل کو ایک طرف ڈال کر الفا سیکیورٹی چھوڑنے کی واحد وجہ دی تھی تو یہ کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو کیا تم عالیہ سے شادی کرو گے اردشیر؟ امارا نے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ لیے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے ناخن بائیں بازو پر کھبا دیے۔ اس وقت وہ صرف ایک کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بے حد جذباتی تھی، آسانی سے رو دیتی تھی، لیکن اس وقت اسے مضبوط رہنے کا دکھاوا کرنا تھا، اور وہ ایسا کر سکتی تھی، ورنہ اردشیر کے سامنے رونا سب سے آسان کام تھا، کیونکہ ایک عرصہ تک اسے لگا کرتا تھا کہ وہ جج نہیں کرتا۔ اس کا جواب شاید ہاں میں ہے۔ اس نے سر جھکا کر تسلیم کیا۔ وہ شاید اس سے کوئی آسرا یا مبہم سی بھی امید کم از کم اپنی جانب سے نہیں دلانا چاہتا تھا کہ کبھی وہ اس کے بارے میں ایسا سوچے۔ ان کی اصلیت اور اسٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ وہ اس کے ساتھ کبھی ایڈجسٹ نہ کر پاتی۔ ٹھیک ہے اردشیر، میں الفا سیکیورٹی گروپ چھوڑ رہی ہوں۔ کمپنی میرے بغیر چل سکتی ہے، لیکن تمہارے بغیر مفلوج ہو جائے گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور امید ہے تم میرے فیصلے کی قدر کرو گے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اتنے بڑے فیصلے اتنی آسانی سے کہاں لیے جاتے ہیں؟ کوئی اتنی آسانی سے اپنی جگہ سے کیسے دستبردار ہو سکتا ہے؟ کیا اس لڑکی کو دنیا داری بالکل نہیں آتی تھی؟ میں نے ایسا نہیں کہا میڈم، اور نہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ہی کمپنی چھوڑ دیں۔ کیا تم مجھے مائدہ کی طرف ڈراپ کر سکتے ہو؟ امارا نے بمشکل مسکرا کر کہنے کی کوشش کی، جیسے اب اسے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ اردشیر کو بھی سمجھ آ گیا کہ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس نے پھر کچھ کہنے کو لب کھولے، لیکن امارا کار میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی لمحے زور سے بجلی کڑکی تھی۔ آئی ایم سوری میڈم، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اردشیر نے کہا تھا۔ ڈیڈی کو مت بتانا کہ میں آفس نہیں گئی، اور موم کو بتانا کہ میں ڈیڈی کے ساتھ میٹنگ کے لیے گئی ہوں۔ وہ شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بارش کی پہلی بوند اس شیشے پر آ کر گری تھی۔ اس نے پھر کچھ نہ کہا۔ امارا کو بھی خاموشی چاہیے تھی۔ اردشیر نے چپ چاپ اسے مائدہ کے گھر ڈراپ کر دیا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کس وقت لینے آئے، لیکن وہ پوچھ نہ سکا۔ وہ ہلکی ہلکی بارش سے بچتی بلڈنگ کے اندر چلی گئی۔ اردشیر کتنی ہی دیر وہیں خالی دل اور خالی نگاہیں لیے اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ اندر گئی تھی۔ سب ریت کے ذروں کی طرح بکھر گیا تھا۔ مائدہ کے ہر گھر کی ایک نہ ایک چابی ان تینوں کے پاس ہوتی تھی، اسی طرح اس گھر کا پاس ورڈ بھی ان تینوں کو معلوم تھا۔ مائدہ کا گھر وہ واحد گھر تھا جہاں داخل ہونے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ پاس ورڈ ڈال رہی تھی جب لفٹ کا دروازہ کھلا اور زمرد لفٹ سے باہر نکلی۔ شاید وہ مائدہ کے لیے کھانا لائی تھی۔ امارا کی نگاہ اس پر پڑی اور اس نے یوں ظاہر کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو، اور بنا کچھ کہے اندر چلی گئی، البتہ دروازہ کھلا چھوڑا۔ زمرد کا دل کیا واپس چلی جائے، لیکن وہ کھانا رکھنے آئی تھی، کیونکہ وہ اکثر اوقات مائدہ کے لیے کھانا رکھ دیا کرتی تھی۔ آج تو اس کی ساس نے خاص طور پر وازوان اور نہاری بنائی تھی، اور صوفیہ نے بھی لزانیہ بھیجا تھا۔ وہ جانتی تھی مائدہ کو ایسے کھانے کس قدر پسند ہے۔ مائدہ اس وقت کراٹے کلب گئی ہوئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو وہ اندر آ گئی۔ امارا اسے صوفے پر ہی کشن میں منہ دیے لیٹی نظر آئی۔ وہ کچھ پریشان سی آگے آئی اور پھر رک گئی۔ خاموشی سے کھانا کچن میں رکھا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ مائدہ آئے تو اسے بتا دینا میں کھانا لائی تھی۔ امارا نے کچھ نہ کہا۔ زمرد ہمت مجتمع کر کے تھوڑا سا صوفے کے قریب آئی، حالانکہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ تم سے کہہ رہی ہوں امارا نے ہنوز کوئی جواب نہ دیا۔ زمرد کو سچ مچ میں فکر لاحق ہوئی۔ وہ آگے آئی اور اس کا کندھا ہلکا سا ہلایا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک؟ امارا نے جارحانہ انداز میں کشن پھینکا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا، جیسے وہ یہاں رونے آئی تھی اور زمرد کی موجودگی کی وجہ سے رو نہیں پا رہی تھی۔ زمرد کو احساس ہوا کہ امارا کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مصیبت ہے یار، جب کہا تھا میری زندگی سے نکل جاؤ تو کیوں مجھے مخاطب کر رہی ہو؟ اب کیا تم یہ بھی چاہتی ہو کہ میں مائدہ کے گھر آنا ترک کر دوں کیونکہ تم اس بلڈنگ میں رہتی ہو؟ کیا یہ بھی میری غلطی ہے؟ اگر مائدہ ہماری کامن فرینڈ ہے، مت کرو مجھے مخاطب، کیونکہ میں تمہارے لیے اذیت کا باعث ہوں۔ میری ذات تمہارے لیے ناسور ہے۔ چھوڑ دو میرا پیچھا۔ ہاں میں نے مارا تھا تمہارے بھائی کو۔ جا کر پوری دنیا کو بتاؤ کہ امارا قاتل ہے۔ امارا سے تمہیں خوشی ملتی ہے
हमारा इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो जाओ ढूंढ लो खुशी, लेकिन खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। क्या हुआ है हमारा? उसने अपने अंदाज को लापरवाह और सरसरी सा रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिक्रमंदी चेहरे से जाहिर थी। वो हमारा की जानिब से कभी लापरवाह नहीं हो सकती थी। अब तो वो उसकी बहन भी थी। याद रखो ज़मरद, आइंदा मैं मर रही हूँ तब भी मेरे नज़दीक मत आना। तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे बद्दुआ देना बंद कर दो। तंग आ गई हूँ मैं रोज़ जीने से। क्यों हर रोज़ मैं ज़िंदा होती हूँ? ज़मरत एक कदम आगे बढ़कर उसकी जानिब आई तो अमारा ने 2 कदम पीछे को लिए। ज़मरत ने कभी उसे बद्दुआ नहीं दी थी। नहीं, आगे मत आओ, तुम्हें घुटन होगी, मेरा बुरा असर तुम्हारी औलाद पर पड़ेगा। वो तेज़ होते तनफ़ुस के साथ कह रही थी और फिर हाँफने लगी। ज़मरत को डर लगा कि कहीं उसे पैनिक अटैक ना आने लगे। क्या हुआ है अमारा? वो फिर पूछ रही थी, जैसे वो पहले कभी पूछा करती थी, और अमारा सब उसके गोशगुजार कर दिया करती थी। और अब ना वो उस तरह पूछा करती थी और ना अमारा उस तरह बताया करती थी। तुम्हें क्यों जानना है? कौन हो तुम मेरी? अमारा ने सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। ज़मरत अपनी जगह से हिल न सकी। वो कौन थी? उसकी दोस्त, बहन या कुछ भी नहीं? क्या तुम किसी मुश्किल में हो अमारा? उसने डरते डरते पूछा। मेरे मुश्किल में होने से तुम्हें खुशी मिलेगी ना ज़मरत? तो हाँ, मैं मुश्किल में हूँ। मिल गई खुशी? अमारा के ऐसे रद्द अमल सालों बाद देखने को मिलते थे, और वो भी तब जब वाकई कुछ ऐसा बड़ा हो चुका होता था। अमारा किसी की परवाह नहीं करती थी। तुम मुझे कुछ बताओगी अमारा? नहीं, बस कुछ रोज़ इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी खुशी का बेहतरीन इंतज़ाम करूँगी, लेकिन वादा करो तब मुझ पर रहम नहीं खाओगी। मैं रहम खाने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कातिल हूँ। उसने अपना बैग सोफे से उठाया और वहाँ से बाहर निकल गई। ज़मरत उसे रोक भी ना सकी। वो मायदा के खाली घर में अकेली खड़ी रह गई। वो जब घर वापस आई तो बहुत गुमसुम थी। मुस्तफ़ा ने पूछा भी, लेकिन उसने थकावट का बहाना बना लिया और अपने कमरे में बंद हो गई। दोपहर का वक्त था और आसमान पर छाए बादल तेज़ी से बरसने लगे थे। हमारा को इस इलाके के रास्ते नहीं मालूम थे, फिर भी वो तेज़ बारिश में बेसिमत चलती जा रही थी। वो बस खो जाना चाहती थी, किसी ऐसी जगह जहाँ उसकी तलाश नामुमकिन हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो सड़क के एतराफ़ में चलती ज़ारों कतार रोने लगी। दिल में इस कदर दर्द हो रहा था कि वो बस वहीं बैठे बैठे मर जाना चाहती थी। वो बारिश में बुरी तरह भीग चुकी थी और तब किसी ने उसके सर पर छतरी तानी थी। उसे सर उठाकर देखा नहीं गया। वो कौन है? वो नहीं देखना चाहती थी कि किसने उसे इस तरह बेबसी से रोते देख लिया है। वो बस इसी तरह बैठी रोती रही। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा। अब आगे क्या होगा? क्या अर्शेर उससे अपनी मोहब्बत के लिए मना सकेगा? क्या हमारा अर्शेर से शादी करेगी या दोबारा इब्तिसाम से शादी करेगी? ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।